الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 تلاوت آپ سن رہے تھے. اس میں کئی اہم مضامین ہیں جو بیان کیے ہوئے ہیں اور خاص اس موقع پر اس آیت کو میں نے منتخب کیا ہوں. یہ قرآن کی جو نوعیت ہے سلسلے کی ایک کڑی اس میں بیان کی گئی ہے. اس کے روشنی میں ہم نے اپنا یہ قرآن ترتیب دیا ہے یہ ہمارا منصوبہ ہے. دونوں انصار اللہ کی جو مہم ہم نے 3 تاریخ سے شروع کی ہے اس میں بھی وہ مضمون آیا ہے. اللہ کی مدد کرنے کا جو مضمون ہے وہ 7 جگہ قرآن مجید میں استعمال کیا آیا ہے لفظ اور مختلف انداز سے اس کو دہرایا گیا ہے. اللہ کی مدد کے لیے آپ تیار ہو جائیں. جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں. وہ غنی اور حمید ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. اس کی قوت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی قدرت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، چاہے روحانی لحاظ سے ہو چاہے مادی لحاظ سے. یہ جو کائنات ہم کو نظر آ رہی ہے ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی. اربوں خربوں ستارے اور سیارے گردش میں اور ان کا فاصلہ کتنا ہے اس کا بھی ہم کو اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو مدد کی ضرورت نہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ دعوت ہو چاہے تبلیغ ہو، چاہے وہ اقامت ہو چاہے وہ اشاعت، کسی بھی نوعیت کی کوئی خدمت ہم انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے تعبیر کرتا ہے. آپ کوئی ایک کام کر رہے ہیں جیسے دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ کام اللہ کا تھا لیکن اللہ خود آ کر تو دعوت نہیں دے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں، وہ خود آ کے دعوت نہیں دے. تو گویا آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام ہے جو کر رہے ہیں. دوسرے معنی میں اللہ کی مدد ہے جو آپ کر رہے ہیں. اللہ اس کو مدد کہہ رہا ہے. بڑا اعزاز ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرما رہا ہے جو اللہ کے دین کی کسی بھی نوعیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کر رہے ہیں.
یہ مضمون متوقع اس میں آیا ہے تو میں نے اس کو منتخب کیا. لیکن آپ دیکھیں گے سورہ حدید کا آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ حدید میں بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں اور یہ آخری حصہ ہے جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ حدید. آپ بھی اپنے طور پر اس کا مطالعہ کریں, اس کو سمجھیں کہ اس میں ہے کیا ہے. اور بھی یہ اللہ فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات, بہت واضح تعلیمات کے ساتھ ہم نے بھیجا, بینات دے کر بھیجا ہے. جو دین رسولوں کے ذریعے سے آیا ہے بہت واضح, کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتا ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر واضح ہو, بلکہ اس کا ہر مضمون, اس کا ہر حکم, اس کی ہر بات, اس کا ہر پیغام, اس کی ہر دعوت بینات. قرآن مجید اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ لفظ بھی استعمال کرتا ہے, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ بینات بھی ہے قرآن مجید, اور آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام, جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ بینات لے کر آئے, بہت واضح تعلیمات لے کر آئے. کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آپ بول رہے میری سمجھ میں نہیں آ یا میری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. شکوک پیدا کیے لوگوں نے, مخالفت کیے, لیکن دلیل سے کوئی بات رد نہیں کر سکے, کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات وانزلنا معہم الکتاب, اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے, کتاب بھی نازل کی ہے. اگر ہم یہاں پر رسولوں کا ذکر ہے, دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں, جس میں سے 313 یا 317 بعض روایت میں 317 وہ رسول کی جمع. تو یہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے, بینات دے کر بھیجا ہے اور کتاب دے کر بھیجا ہے. یعنی 313 یا 317 جو رسول دنیا میں آئے ہیں وہ شریعت لے کر آئے ہیں, وہ دین لے کر آئے ہیں. اور پھر ان کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں تو وہ تو اپنی اپنی قوم کو اسی شریعت کی طرف, اسی دین کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے. وہ پیغام جو پہلے بھیجا گیا تھا اس کی تائید کے لیے, یا اس میں جو چیزیں جو ہے شامل کر دی ان کو نکالنے کی, انبیاء کرام ہیں خبردار کر دی. ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے کتاب دے کر, والمیزان, اور میزان دے کر, حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. اور بات یہ بھی ہے کہ میزان جب اس کا ذکر ہوگا, جب یہ بات بیان کی جائے گی, اس میں ہوگا یہ کہ عدل کو قائم کرنے کے لیے, قسط کو قائم کرنے کے لیے میزان. استعمال کرتے ہیں وزن سے بنا وزن سے بنا میزان, یعنی ترازو جسے کہتے ہیں اس کی زبان میں. ترازو ایک تالڑے میں ماپ رہتا, دوسرے میں چیز رہتی. تو گویا آپ جو ہے جو چیز دے رہے ہیں, یہ قیمت جو آپ نے طے کر دی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو قیمت طے کر دی گئی, وہ قیمت اسی مقدار میں آپ دے رہے ہیں, اس میں کم نہیں کر رہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی. تو وہ ترازو, وہ میزان, یہ ہے اصل میں بنیاد کہ عدل و قسط کے قیام کے لیے میزان کا نزول کیا اللہ نے. اور قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ توازن پر قائم ہے. یہ زمین و آسمان کا جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے
میزان پر قائم، توازن ہے، اس میں عدل ہے، اس میں قسط ہے. کہا گیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہے قسط کو یعنی عدل کو قائم کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے. دیکھیے پہلے کہا بینات دے کر ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، پھر فرمایا ہم نے کتاب دے کر بھیجا، پھر فرمایا ہم نے میزان دے کر بھیجا، اور پھر یہاں یہ کہہ رہے کہ ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے. تو یہ حدید جسے کہتے ہیں لوہا، لوہے کا بھی مسئلہ خاص دھیان کیا گیا. سائنسی ترقی میں آپ دیکھیں گے لوہے کا رول کیا ہے. قیمت میں تو سونا اور ہیرا زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں لوہے کا رول ہے. بہت ساری مادی چیزیں جو ہے لوہے سے بنتی ہیں. تو لوہا کیا ہے؟ قوت کے کا مظہر ہے. تلواریں اس زمانے میں ہوتی تھی لوہے سے، جو تحفظ کا سامان تھا لوہے کا. یہ ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، قوت کا ایک ذریعہ ہے. یعنی جو عدل یا بینات یا کتاب یا ظلم کو مٹانے کے لیے یا عدل کو قائم کرنے کے لیے یا بینات کو پیش کرنے کے لیے آپ کو جو ہے قوت چاہیے. قوت چاہیے. مادی قوت کا ذکر کیا گیا، ہم نے لوہا پیدا کیا. تو مادی قوت کا ایک مظہر ہے لوہا. اب اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوہا کیا ہے، اسے کیا کیا بنا ہے، کیا کیا بنتا ہے، اور کیسے ترقی ہوئی ہے، اور آج مادی دنیا میں لوہے کا کیا رول ہے، اور لوہا ہر جگہ چھایا ہوا ہے. اس کو کالا سونا بھی کہا جاتا ہے. تو ہم نے لوہا پیدا کیا ہے. لوہا کیوں پیدا کیا ہے؟ باسن شدید، جس میں بڑی قوت ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع فائدہ ہے. قوت کا مظہر بھی ہے. لوہا انتہائی طاقت کی بھی علامت ہے. اس کے ذریعے سے طاقت حاصل کی جاتی، ہتھیار بنائے جاتے ہیں، اور ترقی کے مواقع اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ بِالْغَيْبِ، اور اس سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ان لوگوں کو ممیز کرے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں. حقیقت جو ہے اب بہت ساری چیزیں غیب میں اللہ نے رکھا ہے، ہم کو نہیں معلوم. پیغمبر تو بہت ساری حقیقتوں سے واقف بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو واقف کراتا ہے. غیب کی بہت ساری چیزیں ان پر واضح ہوتی ہیں. لیکن آپ مسلمان ہیں تو اب غیب کی بہت ساری چیزیں اس تک آگے ایمان ہے. غیب پر ایمان غیب پر ایمان ہے. تو غیب کی حقیقتوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ رسولوں کی مدد کے لیے ہم کو ابھارا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، جس دین کو لے کر آئے ہیں، جو ضابطہ آپ نے پیش کیا ہے، اس کے لیے ہم کو تیار ہیں. ہم ایمان بھی رکھیں گے اور ہم مدد بھی کریں گے. جو لفظ استعمال کیا گیا ہے میں دیکھیے اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے. محترم، اس موقع پر ہم سے جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ ہم
اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں، اس وقت جو حالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اس کی نصرت شامل حال ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو اس کے لیے ضابطہ یہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ معروف ہونے، پریشان ہونے اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور خاص حالات جو ہے بہت سنگین ہے، حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہماری نجات کا جو راستہ ہے، ہماری کامیابی کا جو راستہ ہے اور اللہ کی مدد کا جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح وقف کر دیں۔ ہمارا مال، ہمارا سرمایہ، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت سب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے ارشاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کے ارشاد کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس میں ایک تو ہمارا اپنا بھی بھلا ہے، ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اللہ مدد کرے گا، انہوں نے کہا جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی آدمی اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ ہم چاہتے ہیں شخصی طور پر، ذاتی طور پر کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، تو ہمیں جو ہے اس کام کے لیے اٹھنا ہے، تیار ہونا۔ ہم یہ کام کریں گے اس میں ہماری اصلاح بھی ہے، ہمارا مفاد بھی ہے، ہماری نجات بھی ہے، ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، رسول عین بھی۔ اور پھر آخرت میں اگر آپ نجات چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے آپ طالب ہیں، یہ ایک ضابطہ ہے جو دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے بھی بہرحال ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، ارشاد کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی رکاوٹ ہم محسوس نہ کریں یا کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ رکاوٹ آتی ہے تو اس میں ہماری اصلاح ہے، اللہ کی مدد آئے گی، رکاوٹ دور ہوگی۔ برادران عزیز، آج کے سنگین حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال جو مضمون یہاں بیان کیا گیا ہے اللہ کی مدد کا، تو قرآن میں اور دوسری جگہ بھی یہ بات آئی ہے، عند الذی یأخذ اللہ قرضا حسنا، اس پر بھی کئی جگہ یہ بات آئی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہودیوں نے معاملہ میں کہا دیکھو اللہ غریب مسلمانوں سے قرض حسن مانگ رہا ہے، غریب مسلمانوں سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن یہ کہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسن سے تعبیر کرتا ہے۔ حالانکہ مال اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا عطیہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کی دین ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں، سب اللہ نے دیا، چاہے صلاحیت ہو، چاہے جسمانی صحت اور طاقت ہو، چاہے مال ہو، دولت ہو، جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے نفس پر خرچ کرنے کے بجائے، اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے بجائے ترجیح دیتے ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں اور وہاں مال لگاتے ہیں، وہاں مال خرچ کرتے ہیں، تو اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے
اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو قرض حسن کہہ رہا ہے. معمولی بات نہیں، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرما رہا ہے. تو جو لوگ اب دیکھیے کہا گیا یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مسلمانوں کا خطاب ہے اے مان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. حواری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ اپنی صلاحیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح اللہ کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آمد اور تیار ہے. کوئی پس و پیش نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، پوری طرح آمد اور تیار ہے. ان کو کہا گیا ہماری، ان کو کہا انصار، اللہ کی مدد کرنے والے. کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. تو ہم خیر امت بھی ہے، آگے تم بہترین امت ہو. اس امت میں پیدا ہونے کی تو دیکھا روایت بیان کی جاتی ہیں، لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارا درجہ جو اللہ نے کہا ہم کو عطا فرمایا. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تو پیغمبروں نے خواہش ظاہر کیے تھے. بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش ظاہر کی تھے کہ وہ آخری امت میں مجھے پیدا کرنا تو اچھا رہتا. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ہم کو جو ہے منتخب کیا ہے. اس میں اللہ نے امت وسط بنایا، امت خیر بنایا، بہترین امت بنایا. اور پھر ہم کو جو کام دیا ہے، جو ہماری ذمہ داری اس نے تفویض کی ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بن جائیں، اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہوں. جو حق ہمارے پاس ہے ہم اس کی گواہی دینے والے ہیں، قول اور عمل سے گواہی دینے والے ہیں. اور جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو گویا وہ عملاً یہ ثبوت دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، قربان کر دیتا ہوں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہادت ہے جو اس نے حاصل کی ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے. یعنی اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسے گواہی دی ہے کہ وہ پسو پیش کرنے والوں میں نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہے، وہ عذرات اور بہانے تلاش کرنے والا تلاشنے والا نہیں ہے، بلکہ پورے جذبات احساسات کے ساتھ، پوری دل کی گہرائی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آمد اور تیار ہے. ہر ایک لوگ ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیے نصب العین، نصب العین یعنی جس پر آپ کی آنکھ جو ہے مرکوز ہو جائے، گڑ جائے، کسی ایک خاص پوائنٹ پر اپنی نظر کو گاڑنا. نصب کے معنی ہوتا ہے گاڑنا، عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ. آپ ایک خاص پوائنٹ پر اپنی نظر کو گاڑ دیتے ہیں، جما دیتے ہیں، تو پھر جو آپ کا زاویہ نظر ہے اس میں ایک جگہ مرکوز کرنے کی وجہ سے زاویہ نظر کی جو چیزیں وہ نظر نہیں آ رہی، نظر گڑ گئی ایک جگہ. تو اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی اقامت پر، اس کی اشاعت پر، اللہ کے دین کی تبلیغ پر اگر ہماری نظر مرکوز ہو جائے تو پھر کوئی دوسرا مقصد یا دوسرا کوئی کام نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہے اصل میں ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح و تربیت بھی کریں، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کوئی کبھی کوئی کمزوری ہمارے اندر نہ ہو، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے کوئی کمزوری، کوئی کمی ہمارے اندر نہ ہو، اور ہم تن من دھن سے پوری طرح دام میں، درم میں، قدم میں، سخن میں، یہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں. یہ ہے اصل میں تیار، یہ ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے اور اللہ کی مدد کرنے کا جو عنوان ہے وہ ہے اس کا حاصل. یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ضرور، تن من دھن. یہ لفظ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے، کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے کہ تن من دھن سے تیار ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ تن سے یعنی آپ جسمانی لحاظ سے تیار ہو جائیں، من یعنی روحانی
لہٰذا ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں، جسمانی طور پر بھی آپ تیار ہو جائیں. دھن کہ جو سرمایہ آپ کے پاس ہے، سرمایہ کی کئی نوعیت ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی صلاحیت بھی ہے، آپ کا وقت بھی ہے، آپ کا پیسہ بھی ہے، یہ سب سرمایہ میں داخل ہے، یہ دھن میں داخل ہے. تو آپ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس طرح اگر آپ کوشش کریں گے تو کوئی آپ اللہ کی مدد کریں گے. بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو یہ دم دائیاں پیدا کرنے، یہ بیان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں جو میری آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، دنیا میں بھی سرخرو ہوں، اور دنیا میں جو مسائل اور پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہم گھر گئے ہیں، وہ پریشانیاں بھی دور ہوں، اس کا ازالہ ہو، جتنی برائیاں سماج میں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو، اور آخرت میں جب خدا کے سامنے ہماری پیشی ہو تو وہاں بھی کامیاب بندہ مومن کی حیثیت میں پیش ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری مسائل، ہماری کوششوں کو شرط کو بھی استعمال دے. راست و دعوانا الحمد للہ رب العالمین.